لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين جد الحسن والحسين إمام القبلتين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة هدى للعالمين. صلوات. آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد المرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ حسین باندی مرحوم بنت اصغر علی مرحوم ام سلمہ کربلا بنت محمد مسلم مرحوم و جملہ مرحومین کی رکوع سابق فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صل اللہم صل. سورہ فاتحہ شنوانی بنت اصغر ام سلمہ بنت مسلم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. صلوات پر لے محمد وعلی محمد. حضرت گرامی قدر بزرگان محترم، اصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے. رات شروع ہو گئی. مومنین انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائیں گے. یہ بڑا پرنور عزا خانہ ہے، بعظمت عزا خانہ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے صحن میں اربعین کی مجلس پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تھا. دوسری بار یہ شرف مل رہا ہے. اس سال سالانہ پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. مولا نے کربلا طلب کیا تھا تو وہاں چلا گیا تھا. اور یہ سلسلہ جو ہے ابن علی جعفری صاحب کی اہلیہ مرحومہ اور دیگر مرحومہ کے سلسلے میں مجلس کا انعقاد ہوا ہے. ویسے بھی ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو اپنے دامن میں بڑی برکتیں اور رحمتیں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس ذی الحجہ میں جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اسی کے اوپر پورا دین کا دار و مدار ہے. اس لیے کہ غدیر نہ ہوتی تو دین کامل نہ ہوتا.
غدیر نہ ہوتی تو نعمتیں تمام نہ ہوتی۔ ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے، اور اتنا بڑا برکت مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر لوگوں کو بلایا ہے حج کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ حاجی آ گئے، کچھ آنے والے ہوں گے، کچھ وہاں اس دیوار کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بار بار ایک اشارے کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ آخر یہ ٹوٹی کوئی کیوں ہے، آخر اس میں شگاف کیوں ہے۔ کیونکہ 10 ذی الحجہ میں بڑا جمع غفیر رہتا ہے، لوگ خیال نہیں رکھتے، لیکن جیسے جیسے مجمع کم ہوتا ہے تو لوگوں کی نظریں اور لوگوں کے ذہن اس روایت پہ جاتے ہیں کہ ہمارے مورخوں نے لکھا ہے کہ علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ولادت ہوئی کہاں۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جو یہاں کعبے سے ہٹ کر بغض علی، دشمن علی کا اعلان کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے علی کو، ہم نہیں مانتے علی کو، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے علی کا، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں علی کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اگر ہمت ہے تو وہاں بھی کہے کہ یہاں علی آئے ہیں، اس گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ آپ نے سنا ہے کبھی کسی کو کہتے سنا ہے جو آپ کے ساتھ میں گئے ہو غیر مذہب کے لوگ؟ دشمن علی بھی اس میں ہوتے ہیں نام صاحب، کبھی سنا ہے ان کو کہتے ہوئے کہ یہاں علی آئے ہیں، اس گھر کا طواف نہیں کریں گے؟ ہمت ہے تو کرے، کہے بھئی اللہ کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہوگا؟ اگر ہمت ہے تو کعبے کی دیوار کو پکڑ کے کہے پروردگار یہاں آئے ہیں علی، اس گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ جانتے ہیں کہنا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ دوسرا کعبہ نہیں بنائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مجلس مجھے انشاءاللہ وہاں پہ ہی پڑھنی ہے اور زوجہ کے حوالے سے پڑھنی ہے، لیکن کیونکہ موسم ہے کعبے کا، ساری دنیا کی نظریں کعبہ مکرمہ پہ ہیں، اور عرفے کے دن حسین کے روزے پہ رہتی ہے۔ مولا حسین تنہا ایک مسلمان کا نام نہیں ہے، ایک حاجی کا نام نہیں ہے، وارث کعبہ کا نام ہے۔ وارث کعبہ کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے جس کے قدموں سے کعبے کو زینت ملی ہے۔ اب وہ اگر حج سے مایوس ہو کے آ جائے تو کوئی تو اللہ سے عہد لیا ہوگا، ایسے تھوڑا ہی چھوڑ دیا۔ اتنی قریب جانے کے بعد اللہ کے گھر کا طواف، مولا حسین نے کہا پروردگار میں تیرے گھر کا طواف چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعدہ کر مجھے کیا ملے گا، وعدہ کر مجھے کیا ملے گا۔ اللہ کی آواز آئی، حسین تجھے مجھ سے زیادہ ملے گا، توجہ کیجئے گا، تجھے مجھ سے زیادہ ملے گا۔ بہت سارے لوگ پڑ گئے ہوں گے سوچ میں، اللہ نے فرمایا حسین میرے گھر کی عظمت کو بجا لے، وعدہ کرتا ہوں تجھے مجھ سے زیادہ ملے گا۔ پروردگار کیا ملے گا؟ کہ اگر میرے گھر میں 20 لاکھ آئیں گے، تیرے روزے پہ عرفے کو 1 کروڑ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ اور کیا آپ نے؟ پروردگار کی آواز آئی، حسین تم بچا لو میرے گھر کی عظمت، وعدہ کرتا ہوں مجھ سے زیادہ تیرے روزے پہ سلام کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے اس بات کا، اتنے آج تک کعبے میں نہ پہنچے جتنے حسین کو سلام کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ دیکھیے کعبے میں بھی وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے، اور حسین کے روزے پہ بھی وہی جاتا ہے جسے حسین بلاتے ہیں، اور اللہ اور حسین کا ہوا ہے معاہدہ۔ اگر اللہ نے کہا اگر کوئی میرے در پہ نہیں آئے گا تیرے در پہ بھیجوں گا،
اس لیے تو بھی تو وہی سنائے گا جو میں سناتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اسی لیے روایت بتاتی ہے، حدیثوں میں ہے کہ جو عرفے کے دن مولا حسین کی زیارت کرے 1000 حج مقبولہ کا ثواب. یہ دیا اللہ نے حسین کو انعام. اللہ نے حسین کو یہ انعام عطا کیا. حسین جو عرفے کے دن تجھے سلام کرنے کے لیے کربلا جائے گا، میرے در پہ آئے گا 1 حج کا ثواب ملے گا، تیرے در پہ آئے گا 1000 حج مقبولہ. وہاں گئے، پتہ نہیں قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا، لیکن نبی نے ضمانت لے لی حج مقبولہ. صلوات پڑھے مولا کے نام پر. اور کیا آپ نے تو موسم ہے، اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے. ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً هُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بے شک عبادت کا گھر، لوگوں کی عبادت کا گھر جہاں سجایا، جہاں بنایا، جہاں سنوارا، وہ کیا ہے؟ بکہ میں ہے. قرآن کی آیت ہے بے بکہ. اب کیا ہے مکہ؟ کثرت استعمال کی وجہ سے بکہ مکہ بن گیا. ہم نے جو لوگوں کی عبادت کا گھر جہاں بنایا، جہاں سنوارا، پہلا گھر ان اول بیت، پہلا گھر جو بنایا ہے وہ بکہ میں بنایا ہے. اب یہ بکہ سمجھ میں نہیں آتا اگر ترجمہ نہ ہوتا. جب ہم نے بکہ کا ترجمہ کیا، لغتوں میں گئے کہ بکہ کہاں سے نکلا ہے، تو بکہ نکلا ہے بکا سے. بکا کے معنی رونے والا، بکہ کے معنی رونے والی جگہ. اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے عبادت وہیں ہوتی ہے جہاں رویا جاتا ہے. اب نہ کہنا امام بالوں میں کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. عبادت وہیں ہوتی ہے جہاں رویا جاتا ہے. یہ رونے والی کیا جگہ ہے؟ رونے والی جگہ کیا ہے؟ ہدل للعالمین. یہ رونے والی جگہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. مکے میں تو کوئی نہیں روتا جانے والا. آیت کس سے مراد ہے؟ ہاں روتے ہیں جب پہلی بار جاتے ہیں، اور سب سے پہلی نظر اللہ کے گھر پہ پڑی ہے. جو حضرات گئے ہیں وہ بتائیں گے اس بات کو. جیسے ہی پہلی نظر کعبے پر پڑی، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جو گئے ہیں انہیں تجربہ ہے اس بات کا. بے ساختہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ان سے پوچھے یہ کیسے آنسو؟ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں. اس لیے کہ روایت ہے کہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی شکم مادر سے آیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑی، فوراً بے ساختہ آنکھوں سے آنسو. پوچھا کیوں نکلے آنسو؟ اور یہ ان کے نکلتے ہیں جو آنسوؤں کو بدعت کہتے ہیں. جی جو آنسوؤں کو نکالنا بدعت کہتے ہیں. ان کی آنکھوں میں کعبے کو دیکھ کے آنسو. اور جب پوچھا جاتا ہے یہ آنسو کیوں نکلے، کہا کعبے میں اتنی ہیبت ہے اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے یہ خوشی میں آنسو نکل آئے. ہمارے جو گناہوں کی معافی پہ آنسو نکلے وہ جائز، جو مظلوم کی مظلومی پہ نکلے وہ بدعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تو فرمایا جو گناہوں کی معافی پہ نکلے تو کیا ہے اس کے اندر؟ ہدل للعالمین. یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت. اور کیا ہے آیت میں؟ وفیہ مقام ابراہیم. وفیہ مقام ابراہیم. اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. فی میں مقام ابراہیم نہیں ہے. جو علماء بیٹھے ہو تائید کریں گے اس بات کو. فی الگ ہے، وفی ہے مقام ابراہیم. اور اس کعبے میں مقام ابراہیم بھی ہے. چلے مقام ابراہیم تو باہر ہے، یہ فی ہے. اس میں کیا ہے؟ توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ فی ہے، اس کے اندر روشن نشانی ہے. تو بھیا روشن نشانی کون سی ہے؟
لوگ باہر گئے، حجر اسود کو چوما، دیوار کو چوما، اللہ کہہ رہا فی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، روشن نشانی بھی ہے، تو یہ کوئی اور نہیں، اللہ اس دیوار کی بات کر رہا ہے جس دیوار سے علی کی ماں گئی۔ صلوات بر محمد والے محمد، اس دیوار کی بات کر رہا ہے، فی ہے، چھپایا ہے اس دیوار کو جس کو دنیا چھپا رہی ہے، اس دیوار فی ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں اور یہ عالمین کے لیے ہدایت۔ دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جلال پور جیسی جگہ میں مجھے زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، بہت ساری مجلسیں سنے ہوئے ہیں آپ، کہیں اور گاؤں دیہات ہوتا تو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کعبے میں علی کی ولادت فاطمہ بنت اسد کی عصمت کی دلیل ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی عصمت کی دلیل ہے۔ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ جناب مریم کی دلیل دے رہا ہوں میں قرآن کی، جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ مولا نے فرمایا تم بتاؤ، کہ نہیں مولا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، ایک معصوم تھا جناب زکریا، اور زکریا تھے جناب مریم کے خالو، اور خالو سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی اس چوتھے امام کی اس دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ معصومہ کے لیے معصوم کا ہونا جو کی جگہ ضروری ہے۔ جناب مریم کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، اس لیے جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ علی کا کعبے میں پیدا ہونا، فاطمہ کا 3 دن کعبے میں بیٹھنا، ابو طالب کے ایمان کی دلیل بھی ہے، عصمت کی دلیل بھی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ یعنی ماں کی عصمت بیٹے سے اور ماں کی عصمت سے شوہر کی عصمت ضروری ہے، ضروری ہے۔ عصمت ابو طالب، عصمت ابو طالب، یعنی اس گھر میں ابو طالب کا بیٹا آیا کہ جس گھر کو بنانے کے لیے جب جناب ابراہیم اسماعیل تھک گئے تو انہوں نے کہا پروردگار مکے کا کوئی مزدور لے لے۔ اللہ کی آواز ہے نہیں، میرا پاک گھر ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اما جس کے بنانے میں غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے تو پھر اس کے گھر میں غیر معصوم کا بیٹا کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد جناب ابو طالب پر۔ اور کریے گا، جناب ابو طالب کے عصمت کی دلیل ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا جی، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، توجہ فرمائیے گا جملے پہ، سوال کیا کسی نے مولا سے، کہا مولا آپ کے دادا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ بڑا بہترین جواب دیا 7ویں امام نے، سنیے گا۔ مولا نے فرمایا سنو، کیا تم نے کہیں دنیا میں ایسا شخص دیکھا ہے جو خود تو دوسرے دین پر ہو اور اولاد کو دوسرے دین کی طرف بلائے؟ دنیا کی مثال سنیے، خود تو کسی اور کی ولایت پر ہو اور بیٹوں کو کہے علی کی ولایت پر، خود تو ماتم کا منکر ہو اور بیٹوں سے کہے ماتم کرے۔ کیا تم نے ایسا دنیا میں کوئی دیکھا ہے شخص جو خود کسی اور دین پر ہو اور خاندان والوں کو کسی اور دین پہ بلائے؟ کہ مولا نہیں۔ کہ تو اب بھی نہیں سمجھ آیا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کا باپ ہی تو گواہی دے رہا تھا، اے محمد جو کہنا ہے وہ کہہ دے، صلوات بر محمد۔ وہاں بھی ایک جملہ پڑھا تھا، یہاں بھی پڑھتا ہوں، شاید یہاں آپ سمجھ جائیں گے، وہاں نہیں پڑھا۔ مولا علی کا ایک لقب ہے کیا؟ صالح المومنین، صالح
مومنین کیا مطلب ہے صالح المومنین؟ صالح عربی کا لفظ ہے، صالح عبد صالح بھی اسی سے ہے، صالحین بھی اسی سے ہیں، جس کو آپ نماز میں سلام کرتے ہیں۔ نماز آگے ہی نہیں بڑھ سکتی جب تک صالحین کو سلام نہ کرے آپ۔ علی کیا ہے؟ یا علی انتا صالح المومنون، نبی نے فرمایا یا علی تم مومنین کے صالح ہو۔ صالح کے معنی کیا ہے؟ صالح کے معنی اردو میں تو آپ لکھ اگر دیکھیں گے لغت میں جا کے نیک، نیکیاں کرنے والا، لیکن عربی میں اگر جائیں گے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں، بہت سارے رہتے ہیں جلال پور کے لوگ عرب میں، عرب کے پاسپورٹ پر اور اقاموں پہ لکھا رہتا ہے صلاحیت، صلاحیت سے صالح ہیں، صلاحیت سے صالح ہیں۔ صلاحیت کے معنی کیا جو پاسپورٹوں پہ لکھا رہتا ہے؟ ویلیڈیٹی، کیا ہے؟ ویلیڈیٹی، صالح ویلیڈیٹر آفیسر، سمجھو کیجئے گا، یعنی ویلیڈیٹی، اگر کسی نوٹ کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے، لاکھ نیا ہو، لاکھ نمبر صحیح ہو، چلے گا نہیں۔ محشر کے میدان میں لوگ نمازیں لے کے جائیں گے، روزے لے کے جائیں گے، ہم نہیں کہتے پڑھی ہوئی نماز سے غلط ہے، ہم نہیں کہتے رکھا ہوا روزہ غلط ہے، ہم نہیں کہتے کیا ہوا حج غلط ہے، اللہ کی آواز آئے گی یہ سب صحیح ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت علی کی مہر نہیں ہے۔ صلوات بر محمد، یہ ہے صالحین المومنین کا مطلب۔ زندہ باد، زندہ باد، اور کیا ہے؟ دو جملے جو ہے نبی نے مولا کے بارے میں بہت گہرے فرمائے، دقیق جملے، جیسے یہ صالح المومنین، جب تک ولایت علی کی مہر نہیں ہوگا کوئی بھی ارکان ویلڈ نہیں ہوگا۔ اما نماز روزہ حج تو ایک طرف رکھے، رسالت ویلڈ نہیں ہوتی جب تک ولایت نہ آ جائے۔ جی ایک اور ہے، نبی نے فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، تو دین کا یاسوب ہے۔ یاسوب کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ لغت میں جائیں گے تو کتابوں میں پڑھیں گے تو یاسوب مکھیوں کے سردار کو کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا یا علی انت یاسوب الدین، تم دین کے یاسوب ہو۔ اور جب ہم نے دیکھا لغت میں تو یاسوب کہتے ہیں مکھیوں کے سردار کو۔ مکھیوں کے سردار کا کیا کام ہے؟ بدبودار مکھیوں کا نہیں، خوشبودار مکھیوں کا۔ اللہ بدبودار کا ذکر نہیں کرتا۔ یاسوب کا کام یہ ہے کہ وہ چھتے پہ بیٹھ جاتا ہے، جو مکھیاں شہد لے کے آتی ہے اس کو چیک کرتا ہے، کہیں کڑوا شہد تو نہیں ہے، زہریلا شہد تو نہیں ہے، نجس تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ نجاست، یہ حرام پاک غذا میں چلی گئی تو اللہ کی آیت میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو یاسوب کا کام یہ ہے کہ چھتے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پڑھیے گا نہج البلاغہ میں مولانا نے ڈیفینیشن بتائی ہے پوری، اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی کڑوا زہر لے کے آتی ہے، زہریلا شہد لے کے آتی ہے، نجس پھول پہ بیٹھ کے آتی ہے، تو یاسوب کو اتنا اختیار ہے کہ وہ قتل کر دیتا ہے، یعنی نجاست، توجہ کیجئے گا، اور زہر پاک غذا میں نہیں جانے دیتا۔ اب سمجھ میں آیا نبی کا جملہ یا علی انت یاسوب الدین؟ نبی کے کہنے کا مقصد یہ، یا علی جب تک تم دین اسلام میں ہو، اسلام میں نہ نجاست داخل ہوگی نہ حرام کاری داخل ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور کیا؟ تو کعبے کو زینت ملی علی کے قدموں سے، جی، اور علی سے زینت ملی علی کی ماں کو، اور علی کی ماں سے زینت ملی حضرت ابو طالب کو۔ تو یہ سلسلہ تو ہے ہی نہیں کہ کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، کلمے کی تو بات ہی ختم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کلمے کو معیار ہی نہیں بنایا بھائی، کلمے کو معیار نہیں بنایا۔ دیکھیے جو جس کو پکارتا ہے احتضار کے وقت اسے وہ یاد آتا ہے،
اگر کسی نے زندگی میں یا علی کہا ہے تو آخری وقت میں بھی زبان سے علی ولی اللہ ہی نکلے گا، اور اگر کسی اور کو پکارا ہے تو وہ نکلے گا جناب میں ماں پہ گفتگو کروں گا۔ تو کائنات کی بہترین ماں جس کو اللہ نے قرآن میں معصومہ کہا وہ ہے جناب مریم، جس کے نام پہ سورہ ہی نازل ہو گیا، جس کے نام پر سورہ ہی نازل ہو، پاک ان اللہ اصطفاکی و طہارکی و اصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ فرما رہا ہے مریم ہم نے تمہیں چن لیا، پاک کیا، پھر چنا عالمین کی عورتوں میں سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چناؤ ہوتا کہاں ہے؟ جہاں ایک صفت کے بہت سارے مالک ہو وہاں چناؤ ہوتا ہے، جہاں کوئی ہو نہیں ایک ہی ہو تو ڈائریکٹ اسی کو کر دیا جاتا ہے۔ آیت بتا رہی ہے مریم کے زمانے میں کچھ پاک اور بھی تھے، پاک لوگوں میں سے اللہ نے مریم کو چنا، لیکن جب فاطمہ کی بات آئی وہاں چناؤ نہیں ہوا۔ انما یرید اللہ لیذھب، ہمارا ارادہ یہ ہے اہل بیت سلوات بھیجے محمد والے محمد پر، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ وہاں چنا گیا، یہاں ارادہ کیا اللہ نے، یہ شہزادی کی عظمت۔ تو جس کو اللہ نے معصومہ ماں کہا ہے جناب مریم، جب وہ اللہ کے گھر کے قریب پہنچی، جب معصوم بیٹا آنے والا تھا تو اللہ کی آواز آئی مریم تو معصومہ ہے، تیرا تذکرہ قرآن میں ہے، تیرا بیٹا بھی معصوم ہے، لیکن میرا گھر ہے زچا خانہ نہیں ہے، قربان ہو جائے علی کی ماں پر۔ جب کعبے کو پکڑ کے دعا پڑھی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو دروازے کھلے تھے وہ بھی بند ہو جاتے۔ اللہ کی آواز آئے علی کی ماں آجا، دروازے سے نہیں دیوار میں در بناؤں گا، دیوار میں۔ دو جملے اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، مغفور مرحوم اللہ مقامہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اپنی مجلسوں میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اس سوال کا جواب بھی دیتے تھے جو اکثر ہمارے جوانوں سے سوال کیا جاتا ہے دنیا میں۔ علی کی ولادت کو کسی نے نہیں جھٹلایا، اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب نے لکھا ہے کہ علی کی ولادت جوف حاکم نیشاپوری جو بہت بڑا مورخ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے۔ علی کی ولادت، تو اکثر ہمارے بچوں سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کس بات پہ شیعہ ناز کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، یہ تو علی کا شرف ہے کہ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے، علی کو شرف مل گیا۔ ہم نے کہا نہیں، علی کا شرف نہیں، یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ تو مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم مغفور اللہ مقام دو جملے میں کہا کرتے ہیں کہ یہ کس کا شرف ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائے؟ کعبے کا شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو جائے، یا یہ علی کا شرف ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو جائے؟ اگر علی کی ماں عام دروازے سے جائے تو یہ علی کے لیے شرف ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائے، اور اگر علی کی ماں عام دروازے سے نہیں دیوار میں در بن جائے تو یہ علی کا کعبے کا شرف ہے کہ اس میں ابو طالب کا بیٹا پیدا ہو جائے۔ صلوات پر محمد، اگر مرحوم بھی ثواب میں شریک ہو جائے۔ مریم معصومہ ماں، بیٹا آیا اللہ نے کہہ دیا باہر چلی جا، معصوم نبی ہے، ماں ہے۔ اگر مریم سے پوچھے کہ زوجہ کا حق کیا ہے تو خاموشی اختیار کرے، اس لیے کہ شادی ہوئی نہیں، شادی ہوئی نہیں۔ پروردگار تو نے نام دے دیا مریم کا قرآن میں، تربیت کے سلسلے میں جناب مریم کہہ سکتی ہے عیسیٰ کو میں نے پالا، توجہ کیجئے گا، ماں کے اعتبار سے۔ لیکن جب زوجہ کا حقوق آئے گا، زوجہ کے حق آئیں گے تو کہاں سے مریم بیان کرے گی؟ اللہ کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں، ہم نے مریم کے اوپر بھی ایک کو خلق کیا، اس لیے کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ من الاولین والآخرین، فاطمہ اول سے لے کے آخر تک عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو شوہر کے حق کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھو باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھو بیٹوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ کائنات کی بہترین ماں، سب سے پہلی ماں کون ہے؟ علی کی ماں۔
کائنات کی بہترین ماں علی کی ماں. کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا کہ علی کی ماں کائنات کی بہترین ماں ہے، اس لیے کہ جو ماں ایسا بیٹا دے دے جس سے کعبے کو زینت مل جائے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. لاکھوں سلام فاطمہ بنت اسد پہ. کعبے کو بیٹا دے کر توحید بچا لی، اس لیے کہ علی کعبے میں پیدا ہو کے توحید بچا گیا. کعبے میں پیدا ہوتے ہی توحید نہیں بچائی، حسن و حسین جیسے بیٹے دیے توحید بچائی. حسن و حسین شب ہجرت جس کو کبھی نیند نہ آتی ہو سو کے توحید بچائی. تو پہلی ماں کائنات کی فاطمہ بنت اسد، لاکھوں سلام علی کی ماں پر. اور دوسری ماں کائنات کی، دیکھیے یہ شریعت ہے اور حدیث ہے. اگر ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے بھائی. ہاں، جو جوانوں کے لیے پیغام ہے، والدین کو راضی کر لو، مولا خود راضی ہو جائیں گے. اگر والدین ناراض ہو گئے، لاکھ ماتم کرتے رہو، نوحہ پڑھتے رہو، مجلسیں کرتے رہو، کچھ نہیں ملے گا. دنیا کی ماں ہے، اور ماں کی عظمت کیا ہے دنیا کی؟ کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت. اگر کسی کو جنت چاہیے تو ماں کے قدم چومو. رسول کی حدیث یاد آ گئی. رسول نے کیا فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں علی کی محبت کا رش کرو تو یہ نہیں کہا کہ باپ کے قدم چوما کرو، بلکہ یہ کہا کہ اپنی ماں کا شکر ادا کیا کرو. نبی کا جملہ بتا رہا ہے علی کی محبت اور ولایت ماں سے ملے گی، ماں کا طاہر ہونا واجب ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اور کیا اپنے جی ماں کو راضی کر لو، یہ دنیا کی ماں ہے. اگر یہ ناراض ہو جائے تو جنت دور ہو جاتی ہے. تو اگر وہ ماں ناراض ہو جائے جو اپنے بیٹوں کی ہی ماں نہیں، انبیاء کی ماں فاطمہ ہے. اور جو کیجئے گا، فاطمہ تنہا حسن و حسین کی ہی ماں نہیں ہے، بلکہ فاطمہ نبی کی ماں ہے، محمد کی ماں ہے. اور آپ جملہ یہیں تک نہ رکھے، محمد کی ماں نہیں ہے، آدم کی ماں ہے، نوح کی ماں ہے، ابراہیم کی ماں ہے. اگر وہ ماں کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر جنت کی خواہش ابس ہے. اس لیے کہ وہ ماں ناراض ہو جائے گی. اس لیے کہ جنت کا جتنا پروگرام تھا انعام بھائی، وہ تو اللہ نے پنجے تن کو دے دیا. کہ دیکھو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، سب قبول ہے، لیکن سفارش ایسے کی لے کے آنا جس کا اختیار جنت پر ہو. اللہ کی آواز آئے گی روشے محشر، تمہاری نمازیں قبول، تمہارے حج قبول، تمہاری عبادت قبول، لیکن بغیر سفارش کے جنت میں نہیں جا سکتے. ہم نے کہا پروردگار سفارش کس کی لے کے آئے؟ کہ نبی سے کہتے نہیں سنا یا علی انت قسیم النار والجنہ، فاطمہ خاتون جنت، حسن و حسین جنت کے سردار. صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک. اور کون سا درجہ رہ گیا بھائی جنت میں؟ مجھے بتائے آپ. اور جنت میں کوئی درجہ ہے بھائی؟ جنت کو تقسیم کرنے والے مولا علی جی، خاتون جنت فاطمہ زہرا. اور جو کیجئے گا، جنت کے سردار حسن و حسین، جوانان جنت کے سردار ہیں. بوڑھوں کے لیے جگہ نہیں ہے. یا ہے حدیث ہے بھائی، میں توڑے کر الحسن والحسین سید جواب اہل جنت. جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہے. بیچارے بوڑھے ضعیف، ہاتھوں گزارش کر کے کہہ رہا ہوں، ضعیف بزرگوں سے کیا کہیں گے؟ مولا حسین ہماری کیا خطا تھی؟ ہم بھی تو آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، ہم بھی تو آپ کے جلوسوں میں رہتے تھے، ہم بھی تو آپ کا ماتم کرتے تھے. ہماری کیا خطا ہے کہ آپ ہمارے سردار نہیں ہے، جوانوں کے سردار ہے؟ لیکن حسین ایسے سخی ہے، کسی کو مایوس نہیں کرتے. کہ ضعیف تم ضرور ہو، لیکن جب جنت میں جاؤ گے تو جوان بنا دے گی میری محبت. کوئی چاہنے والا ضعیف نہیں رہے گا. صلوات پڑھ لے محمد جی. ایسے تھوڑے کہہ دیا نبی نے جوانان جنت کے سردار، سب جوان ہو جائیں گے میرے بزرگ، سب جوان ہوں گے. اس لیے کہ حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار ہیں. ہاں، اپنی ضعیفی پہ رونا مت، اپنی بزرگی پہ افسوس نہ کرنا. حسین کی محبت تمہیں
جوان کر دے گا. اور اس کی دلیل واضح بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ حسین کی محبت بوڑھوں اور ضعیفوں کو جوان بناتی ہے. اس کی واضح دلیل کربلا ہے. سعید کتنا بوڑھا تھا, حبیب کتنا بوڑھا تھا, جان کتنے بوڑھے تھے, حسین کی محبت میں ایسے جوان ہوئے. دلیل ہے بھائی, دلیل ہے واضح. حسین کی محبت نے ان ضعیفوں کو ایسا جوان کر دیا تھا. یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے, مولا اگر 70 بار قتل کیا جائے آپ کی محبت میں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ پہ جان قربان کریں. تو کائنات کی بہترین ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ہے کوئی کائنات میں ایسی ماں؟ فاطمہ زہرا جیسی ماں ہے کوئی؟ جی, جس کو نبی اپنی ماں کہتے ہیں. صرف ماں ہی نہیں کہا, کھڑے ہو کے احترام کر کے بتایا فاطمہ کی عظمت کیا ہے. کوئی ہے کائنات میں ایسی ماں؟ کوئی ہے کائنات میں ایسی ماں جو ایسے بچے جنے, جو جنت کے سردار بن جائے؟ کائنات میں کوئی ایسی ماں ہے جو رسالت کا تعارف بنے, جو نبوت کا تعارف بنے, جو ولایت کا تعارف بنے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا. حدیث قصہ کے جملے کو الٹ دیجئے, کہنا یہی چاہیے تھا. توجہ کیجئے گا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے, یہ علی کی زوجہ, یہ حسنین کی ماں. اس لیے کہ حسنین کی ماں بننے کا شرف کوئی کم نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, یہ شرف بھی کوئی کم نہیں ہے حسنین کی ماں کہلانا. لیکن پروردگار کو عظمت فاطمہ بیان کرنی تھی. یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں کی بیٹی, فلاں کی زوجہ, فلاں کی ماں. یہ کہا کہ یہ فاطمہ کے باپ, یہ فاطمہ کے شوہر, یہ فاطمہ کے بیٹے. اللہ نے یہ کہہ کے بتایا سب فاطمہ کے محتاج ہے, زہرا کسی کی محتاج نہیں ہے. صلوات پر محمد. سب فاطمہ کے محتاج, سب فاطمہ کے محتاج. عصمت بھی فاطمہ کی محتاج, رسالت بھی فاطمہ کی محتاج, ولایت بھی فاطمہ کی محتاج, امامت بھی فاطمہ. اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ کسی کے در پہ نہ گئی, سب فاطمہ. تو ماں کی مجلس ہے, ایک ماں بھی ہے, بیٹا ہے, جی شوہر بھی ہے. ہے کائنات میں کوئی علی جیسا شوہر؟ ہے کوئی؟ جی کوئی نہیں ہے. اور نہ ایسی زوجہ ہے جیسی فاطمہ زہرا. علی بار بار پوچھتے رہے, بنت رسول کوئی تمنا, کوئی خواہش؟ شہزادی کہتی تھی نہیں یا علی کوئی تمنا نہیں, کوئی خواہش نہیں. اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے علی جیسا شوہر عطا کر دیا. سوچیے عصمت فاطمہ, جس کے در پہ جا کے نبی سلام کرتے ہو, جس کے بچوں کا جھولا جبریل جھلاتے, جس کے بچوں کی چکیاں خود ملک چلاتے, جس کے بچوں کا لباس لے کر خود ملک در پہ آتے. کہ نہیں بتاؤ بنت رسول کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. شہزادی فرماتے نہیں یا علی کوئی خواہش نہیں, کچھ تو بتائے. جب زیادہ اصرار کیا میرے مولا نے, سنیے, تو شہزادی نے فرمایا یا علی آج میرا دل انار کھانے کے لیے کر رہا ہے. مولا علی, علی کس منزل کا نام ہے؟ علی اس منزل کا نام ہے کہ علی کے دل میں جو بھی خواہش ہوتی تھی وہ دبا دیتے تھے. لیکن ایک ہی ایسی خواہش ہے جس کو علی دبا نہ سکے. جتنی بھی خواہشیں ابھری میرے مولا نے ساری خواہشوں کو دبا دیا, لیکن جب عباس جیسے بیٹے کی خواہش آئی اسے دبا نہ سکے, اس کی تمنا ظاہر کر دیا. مولا نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ میں تمہارے لیے انار مہیا کرتا ہوں. گئے زرا رہن رکھی, ایک انار لے کے آئے. جیسے ہی گھر کے قریب جا رہے پہنچے, سامنے سے ایک سائل کھڑا تھا. سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مولا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں. دنیا کا کوئی اور شوہر ہوتا تو کہتا نہیں, پہلی بار میری زوجہ نے خواہش کی ہے, معذرت چاہتا ہوں. لیکن علی جیسا شوہر کیا کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج انار کھاؤں. مولا نے انار جو لیا تھا سائل کو دے دیا. سائل انار کو لے کے چلا. علی خالی ہاتھ گھر پہنچے اور جا کے صحن میں چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھ گئے. سنیے علی جیسا شوہر کائنات میں کون ہے؟ شہزادی آئی, کابل حسن خاموش کیوں, اداس کیوں؟ کہا بنت رسول زندگی میں تم نے ایک خواہش کی,
انار کی، اور میں لے کے بھی آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا ایک سائل نے سوال کر دیا، ایک یتیم نے مانگ لیا، میں نے انار یتیم کو دے دیا، اس لیے تھوڑا مایوس ہوں۔ جیسے ہی شہزادی زہرا نے سنا فوراً مصلے کو بچھایا اور شکر ادا کر کے کہتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا، یا علی جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر یتیم بھوکا رہ جاتا تو کیا فاطمہ انار کھا سکتی تھی؟ یا علی جو آپ نے کیا ہے وہ میری مرضی، شوہر ہو تو ایسا اور ماں ہو تو ایسی کہ جس کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سرداروں کی جنت کا ہے جملہ غور کریے گا، سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں اسے زہرا کہتے ہیں۔ تو ماں کو راضی کر لو۔ چھوٹا سا ایک واقعہ اور پڑھوں گا کیونکہ ماں کے سلسلے میں مجلس ہے اور پھر ہفتے مصائب۔ دیکھیے والدین کا کتنا مرتبہ ہے، بہت مشہور واقعہ اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں اپنی مجلس میں بچوں کو سنانے کے لیے۔ ایک مجتہد آیت اللہ جن کی 60 سال کی زندگی کربلا معلیٰ میں گزر گئی، ہر نماز مولا حسین کی قبر کے پاس پڑھتے تھے، 60 سال اکثر نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہتے تھے زری کے پاس۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حرم حسین میں ایک نوجوان داخل ہوا اور آ کے اس نے مولا کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ فوراً زری حسین سے سلام کا جواب آیا، ذریعہ حسین سے قبر حسین سے سلام کا جواب آیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور فرمائیے گا کتنا سلام کرتے ہیں دن میں کو آپ نماز کے بعد، آتا ہے سلام کا جواب۔ حسین جس کے سلام کا جواب دے دے وہ کتنا با عظمت ہوگا۔ اس نے اپنی دعا مانگی، منت مانگی، زری کو چوما، چوم کے چلنے لگا۔ جب باہر نکلا روضہ حسین سے تو وہ بھی مجتہد پیچھے پیچھے چلے اور آگے بڑھ کے اسے روکا، کہا جوان رک، کہا جی آقا فرمائیے، کہا دیکھو سنو میری پوری زندگی کربلا معلیٰ میں گزر گئی، ہر نماز مولا کی قبر کے برابر میں پڑھتا ہوں گنبد کے نیچے، نہ جانے کتنی بار سلام کرتا ہوں، آج تک میرے سلام کا جواب نہیں آیا۔ تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا جیسے ہی تم نے مولا کو آ کے سلام کیا قبر حسین سے تمہارے سلام کا جواب آیا؟ چل رہے ہیں بات کرتے ہیں گفتگو۔ وہ جوان کہتا ہے آقا میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، ایک کام ضرور کیا ہے۔ کہ وہ بتا وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حسین تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کہنے لگا آقا میں کربلا سے کچھ فاصلے پر رہتا ہوں ایک گاؤں میں، میرے ساتھ بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں۔ میں ایک روز مولا حسین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے چلنے لگا، میں جیسے ہی چلنے لگا تو میرے بوڑھے باپ نے کہا بیٹا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا میرے پاس ایک سواری ہے، آپ اس پہ سوار ہو جائیں، میں پیدل کربلا چلنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی ہم لوگ چلنے لگے پیچھے سے بوڑھی ماں کی آواز آئی، کہا بیٹا میں بھی کربلا جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں سواری ایک ہے، میں نے اپنے باپ کو سوار کر دیا، میں پیدل چلوں گا، آپ پھر سے مولا حسین کی زیارت کے لیے چلی جانا۔ بوڑھی ماں نے روکے کہا نہیں بیٹا کیا پتا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ جوانوں کے لیے پیغام ہے جو بار بار کربلا جاتے ہیں، غور فرمائیے گا اپنے والدین کو پہلے حسین کی زیارت کرائیے۔ جیسی ماں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے یہ کیا کہ باپ کو سواری پہ بٹھایا اور ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور اس عالم میں سفر کر کے قبر حسین تک لے گیا والدین کو اور مولا حسین کی قبر کی زیارت کرائی۔ جب سے میں نے اس عالم میں والدین کو مولا حسین کی زیارت کرائی ہے، جب سے جتنی بار مولا حسین کے روزے میں آ کے سلام کرتا ہوں اتنی ہی بار میرے سلام کا جواب آتا ہے۔ ایک بار نہیں، جتنی بار جا کے سلام کرتا ہوں اتنی ہی بار میرے سلام کا جواب آتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ جس نے والدین کو زیارت حسین کرائی، حسین اس کے سلام کا جواب دے۔ فاطمہ اس کے سلام کو قبول کرتی ہے۔ تو والدین کو کبھی ناراض مت کرنا، اس لیے کہ جو علی کی محبت ہے، جو ماتم کر رہے ہیں آپ، جو حسین حسین کر رہے ہیں، یہ ماؤں کی محبت کا فیض ہے۔
اس لیے نبی نے کہا بہترین مائع تلاش کرو اپنی نسل کے لیے تاکہ تمہیں ولایت علی پہ گامزن کر سکے۔ کوئی نسب نہیں ہے، کوئی شجرہ نہیں ہے، بس علی کی محبت کی مہر شجروں پہ لگ جائے، یہی کافی۔ علی کے چاہنے والے کا شرف مل جائے آپ کو، یہی کافی ہے۔ ہاں آزادارو، ماں جب جاتی ہے، جس کے ہیں اسے احساس نہیں ہوتا، جس کے نہیں ہیں اسے احساس ہوتا ہے۔ ذرا کوئی پوچھے حسین کو کتنی محبت تھی اپنی ماں سے۔ جب 28 رجب کو چلے ہیں نا مدینے سے، تو 3 بار گئے ہیں ماں کی قبر۔ اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ 3 بار ماں کی قبر پہ جا کے بے ہوش ہوئے۔ قبر زہرا سے صدا آئی حسین تو تنہا نہیں جائے، تیری ماں بھی قبر میں نہ رہ پائے۔ عزادارو، ایک روایت کے مطابق جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کی تاریخ ہے 12 ذی الحجہ۔ کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ مسلم کا لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی، حتیٰ کہ جناب مسلم نے وصیت فرمائی تھی، کہا عمر سعد دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو مدینے پہنچا۔ ایک جملہ پڑھنا اور آگے مربت مصائب کرنا ہے۔ عزادارو، جب حارث نے جناب مسلم کے بچوں کو قتل کر دیا، توجہ کیجئے، اور ابن زیاد نے دوسرے قاتل کو بھیجا، کہا جاؤ اسے وہیں قتل کرو جہاں مسلم کے بچوں کو مارا گیا۔ جب وہ قاتل آیا اس مقام پہ کہ جہاں جناب مسلم کے بچوں کے گلے کاٹے گئے تھے، اس قاتل نے دیکھا کہ کچھ قدموں کے نشان ہیں، یعنی جب کھینچا جاتا ہے تو جو زمین پہ نشان بنتے ہیں۔ جب قاتل نے دیکھا پوچھا حارث یہ بتائیے نشان کیسے ہے؟ کہا سن نہیں پائے گا، میں ایک بھائی کی زلفیں پکڑ کے کھینچ رہا تھا، زمین میں قدم خط دے رہے تھے، دوسرا بھائی تڑپ رہا تھا۔ جزاکم اللہ، یعنی اس قدم کے نشان کو دیکھ کے وہ قاتل بھی رونے لگا۔ حارث تو نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، تجھے رحم نہیں آیا؟ آزادارو، مسلم اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی سب سے بڑی قربانی ہے کربلا کے میدان میں۔ بچے یہاں مارے گئے، بیٹیاں کہاں ماری گئی؟ شام غریبہ میں جب زینب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے پہنچی ہے تو ام کلثوم کی نظر 2 لڑکیوں پہ پڑی، کیا دیکھا؟ 2 بچے اوندھے منہ زمین کربلا پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب جو سیدھی کی چیخ مار کے کہتی ہے بہن زینب، غضب ہو گیا، ارے بھیا مسلم کی بیٹیاں رقیہ عاتقہ گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ ہاں زادارو، ماں محرم قریب ہے، اور میری اکثر عادت ہے کہ میں روایتی مصائب پڑھتا ہوں۔ زادارو، مرحومہ گئی ہے دنیا سے، جب محرم آئے گا تو بچے بھی یاد کریں گے، عزیز اقارب بھی یاد کریں گے، اس لیے کہ محرم میں بچھڑے ہوئے لوگ بہت یاد آتے ہیں، اور ذہن بار بار جاتا ہے، یہ یہاں بیٹھتا تھا، وہ وہاں بیٹھتی تھی، یہ تبرک تقسیم کرتا تھا، یہ علم اٹھاتا تھا، یہ ایسے ماتم کرتا تھا۔ کوفے میں ایک مولا حسین کی چاہنے والی رہتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، بچی دھیرے دھیرے جوان ہو گئی۔ اس عورت، اس ضعیفہ کا دستور زندگی یہ تھا کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اپنے گھر فرش عزا بچھاتی تھی، محلے کی جتنی خواتین ہوتی تھی سب آتی۔ بیٹی دھیرے دھیرے جوان ہو گئی، جب جوان ہو گئی تو سمجھ میں آیا کہ بیٹی کی شادی کر دینا چاہیے۔ بیٹی کی شادی کر دی ذی الحجہ میں، بیٹی بیاہ کے بصرہ چلی گئی، اور ذی الحجہ کے بعد آپ کو پتا ہے شادیاں کب ہوتی ہے؟ غدیر موبائل میں۔ چند دن کے بعد آسمان پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، سین خانہ کی چھت پہ پہنچی، کربلا کا رک کر کے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ سلام کا جواب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا پوری زندگی آپ کی مجلس کی، لیکن اس سال آپ کی مجلس نہ کر پاؤں، اس لیے کہ میں ضعیف ہو گئی ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں مجلس کا اہتمام کر سکوں۔ یہ کہہ کے آئی، امام باڑے کو کھولا، کھول کے رونے لگے،
ہو چکی ہے، بہت روئیں گے، اسی روایت کے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ بہت رو رہی تھی، احساس ہو رہا تھا کہ تمام زندگی مولا حسین کی مجلس برپا کی، اس سال نہیں کر پا رہا، ابھی رو رہی تھی کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازے پہ پہنچی، دروازہ کھولا، 3 کالا برقع پوش بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہوئی، سوال کرتی ہے ضعیفہ تیرے یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہوتی تو تھی لیکن اس سال نہ ہو۔ وہ ضعیفہ کالا برقع پوش ضعیفہ جس کا ہاتھ پہلو پہ رکھا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ یہ کہتی ہے کیوں نہیں کرتی مجلس؟ کہا اے بیویوں میں ضعیف ہو گئی، میرے اندر طاقت نہیں ہے اہتمام کرنے کا۔ بڑی بیوی کہتی ہے کیا گھر میں نہیں بلائے گی؟ کہا چلو عزا خانے میں بیٹھو۔ برقع پوش بیوی کہتی ہے اے ضعیفہ اگر تو اجازت دے تو ہم تیرے یہاں 10 دن اہتمام کریں گے مجلس کا۔ ضعیفہ کہتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میرے گھر مجلس برپا ہو جائے گی۔ کہا یہ بتا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ ضعیفہ کہتی ہے اے برقع پوش بیویو، تم میں سے ایک بیوی جا کے بستی میں اعلان کیا کرے گی، ایک بیوی استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑی ہوا کرے گی، اور ایک بیوی بعد مجلس اپنے ہاتھوں سے تبرک تقسیم کیا کرے گی۔ تینوں بیویوں نے اس شرطوں کو قبول کیا۔ پہلی محرم آئی، ایک ماں اجڑی ہوئی ماں بستی میں جا کے کہتی تھی چلو غریب حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک بیوی دروازے پہ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، آؤ مظلوم حسین کی مجلس میں آ جاؤ۔ ایک بیوی بعد مجلس اپنے ہاتھوں سے تبرک بانٹ کے کہتی تھی لو غریب حسین کی مجلس کا تبرک لیتے جاؤ۔ عزاداروں پہلی محرم کی مجلس ہو گئی، بڑی خواتینیں آئی، دوسری محرم آئی، بڑی اچھی مجلس ہو گئی، عزادار بڑھنے لگے۔ عزاداروں یہاں تک کہ 7 محرم کی جب مجلس ہو گئی، 8 محرم آئی، جب مرثیہ خانی ختم ہو گئے، ایک کالا برقع پوش بی بی ضعیفہ کے پاس جا کے کہتی ہے اے ضعیفہ اگر اجازت ہو آج کی مجلس میں پڑھ لوں۔ ضعیفہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی نہیں آج کی مجلس بڑی اہم مجلس ہے۔ کہا کیوں اہم ہے؟ کہا آج عام مجلس نہیں ہے، آج عباس غازی کی مجلس ہے، آج حاضری کی مجلس ہے۔ مجھے نہیں معلوم تمہیں مجلس پڑھنی بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ برقع پوش بی بی کہتی ہے ضعیفہ تو اجازت تو دے دے، جیسی کائنات میں مجلس پڑھوں گے ایسی مجلس کوئی نہ پڑھ پائے گا۔ عزاداروں اجازت ملی، برقع پوش بی بی منبر پہ پہنچی، پہلا جملہ پڑھنا شروع کیا، اے عزاداروں تمہیں کیا بتاؤں 28 رجب کو امیر کی بیٹی امیر بن کے کربلا میں آ گئی، لیکن امیر کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، امیر 18 بھائیوں کی بہن اتنی غریب ہو گئی کہ اس کی چادر لٹ گئی، اس کا بھائی مارا گیا۔ اے عزاداروں جیسے یہ جملہ پڑھا نیچے سے آواز آنے لگی، بی بی تیری آواز میں تو بڑی رقت ہے، تیری آواز میں تو بڑا درد ہے، آگے مسائب مت پڑھنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ عزاداروں دوسرا جملہ پڑھنا شروع کیا، اے عزاداروں تمہیں کیا بتاؤں غریب بہن کا بھائی اتنا غیرتدار تھا کہ نوکے نیزہ پہ بھی ٹہر نہیں پاتا تھا۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں جیسے یہ جملہ پڑھا بہت ساری خواتین بے ہوش ہو گئی۔ ضعیفہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بی بی منبر سے نیچے اتر جا، اب تیرے پڑھے ہوئے مسائل برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ عزاداروں آج کی مجلس تمام ہوئی، سب روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ 9 محرم آئی، جب شب عاشور آئی، شب عاشور کی مجلس تمام ہو گئی، ساری خواتینیں اپنے گھر چلی گئی۔ تینوں بیویاں ضعیفہ کے حجرے میں جا کے کہتی ہے ضعیفہ اب ہمیں اجازت دے،
ہمیں اسی وقت کربلا جانا ہے۔ ضعیفہ نے جیسے ہی سنا ہاتھوں کو جوڑا، اے بیویو رات کا وقت ہے، کوفے کا مال صحیح نہیں ہے، کل کی مجلس کر کے جانا، کل تو اور بھی مصائب بیان ہوں گے، کل تو اور بھی گریہ ہوگا۔ ایک بی بی کہتی ہے ضعیفہ ہمیں اسی وقت کربلا جانا ہے۔ ضعیفہ نے قدموں میں سر کو رکھ دیا، بی بی رات کا وقت ہے، کربلا کل دن کے اجالے میں چلی جانا۔ اب تو غریب زہرا کا صبر ٹوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ضعیفہ جب میں مدینے سے آ سکتے ہو تو کیا کوفے سے کربلا نہیں جا سکتے؟ ارے کل میرا لال حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، میں اپنے لال کا ساتھ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، ختم مجلس دو جملے، میں اپنے لال کا سر اپنی آغوش میں لے لوں گی۔ جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، قدموں میں سر کو رکھا، اے بی بی آپ کہاں میرا گھر کہاں، آپ کے قدم میرا گھر کہاں؟ اے بی بی یہ تو بتائیے یہ بی بی کون ہے جس نے مصائب پڑھے ہیں؟ اے رادارو، ارے زہرا فرماتی ہے تو نے نہیں پہچانا، یہ میری بیٹی زینب، یہ میری سکینہ، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے سکینہ دامن کو پھیلا کے کہتی اللہ میرے بابا کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ ضعیفہ بہن کرتی رہ گئی، فاطمہ کربلا پہنچے، حسین کی صدا آئی، اماں تیرا لال حسین، فاطمہ نے گود کو پھیلا لیا، حسین تیری ماں آ گئی، آ میرے پیاسے حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا بینہم بالخیرات انک موجب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، مقام شہزادی میں انہیں جگہ عنایت فرما، باقی جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما اور سب کی قبروں کو منور فرما، جوار اہل بیت میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما، جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما، پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ ماہ محرم میں ماتم حسین کر سکے، حسین کے جلوس میں شرکت کر سکے، جہاں بھی شیان حیدر کرار مومنین مومنات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم باطل کو نیست و نابود فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مرجع علماء کرام کی حفاظت فرما۔ آزادہ اے اللہ ابھی تک جس نے حج اور زیارت کربلا نہیں کی انہیں مشرف فرما، ہمارے حقیقی ہادی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اخیر اعمال انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسین باندی، مرحومہ بنت اصغر علی، ام سلمہ کربلائی، مرحومہ بنت محمد مسلم کی روح کو وصال فرمائے، جملہ مومنین و مومنات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد۔ سورہ فاتحہ کے سوا مرحومہ حسین باندی کربلا ابن اللہم صل علی محمد۔